بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 82 میں ہم بات کرتے ہیں باب الایمان فی الطلاق کا جو پہلا حصہ تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شوہر نے عورت کو طلاقیں دے دی، ایک دے دی یا دو دے دی یا تین دے دی۔ پہلے معلق کر دی تھی طلاق، اور پھر اس کے بعد ابھی تک شرط پائی نہیں گئی تھی کہ اس سے پہلے منجز ایک طلاق یا دو طلاق یا تین طلاقیں دے دی۔ تو اس کے بعد عورت دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، وہاں سے اس کے ساتھ دخول بھی ہوا، اور پھر وہاں سے طلاق لے کر عدت گزار کر پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آئی۔ تو اب اس پہلے شوہر کو کتنی طلاقوں کا حق ملے گا؟ آیا وہ پہلے والی طلاقیں جو اس نے دی ہیں منجز، وہ بھی اس میں شمار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور دوسری اہم بات کہ جو اس نے طلاق معلق کی تھی شرط کے ساتھ، تو ابھی تک وہ شرط پائی نہیں گئی تھی کہ بیچ میں اس نے فوری طلاقیں دے دی تھی، اور وہ عورت دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی تھی، وہاں سے واپس آئی، اور اب وہ شرط اگر اس دوسری مرتبہ نکاح کے اندر اگر پائی جائے تو کیا وہ پہلے والی جو شرط تھی اس کی وجہ سے جو طلاق معلق تھی وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ شوہر نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو آپ کو تین طلاق ہیں، تین طلاقیں معلق کر دیں شرط کے ساتھ، ابھی تک شرط پائی نہیں گئی تھی، فطلقها ثنتین، دو طلاقیں منجز فوری طور پر واقع ہونے والی دے دی، وہ دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، عدت گزر گئی۔ وتزوجت، ان دو طلاقوں کے بعد عورت نے نکاح کر لیا زوجن آخر، کسی دوسرے شوہر سے، ودخل بها، اور اس شوہر نے دوسری شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی، ثم عادت الى الاول، پھر پہلے شوہر کے پاس واپس لوٹ آئی، فدخلت الدار، اب نکاح میں آنے کے بعد وہ شرط پائی گئی کہ یہ گھر میں داخل ہوگی، تو اب وہ پہلے والی تین طلاقوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ واقع ہوں گی؟ مات طلقت ثلاثا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، تو اس عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ بیچ میں دو تو اس نے دے دی تھی نا، اور اس کے بعد نئے شوہر کے پاس گئی، نئے شوہر سے واپس آئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب اس صورت میں جو نئے شوہر کے پاس گئی تھی اس نے یہ پہلے والی جتنی بھی دو طلاقیں اس شوہر نے دی تھی ان کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا۔ اب جب دوبارہ نکاح پہلے شوہر سے ہوا تو گویا کہ نئے سرے سے تین طلاقیں یہ لے کر آئی ہے پہلے شوہر کے پاس، تو نئی تین طلاقوں کا حق ملا تھا اس شوہر کو، اور وہ تین طلاقیں اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے واقع ہو جائے گی۔ آگے چلنے سے پہلے امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ یہ ایک ساتھ ہے، اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ شیخین ایک طرف ہیں۔ ان کا اصل ہم اصول سمجھتے ہیں۔ شیخین کا اصول یہ ہے کہ پہلا شوہر اگر ایک طلاق دے دے یا دو دے دے یا تین دے دے، اگر عورت عدت گزارنے کے بعد نئے شوہر کے پاس چلی جائے، وہاں سے طلاق لے کر واپس آ جائے، تو وہ نیا شوہر یعنی دوسرا شوہر پہلے شوہر کی دی ہوئی ساری طلاقوں کو منہدم کر دیتا ہے، کالعدم کر دیتا ہے۔ واپس جب یہ عورت اس پہلے شوہر کے پاس آئے گی نئے نکاح کے ساتھ تو نئی تین طلاقوں کے ساتھ آئے گی، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لہذا یہ نئی تین طلاقیں ہیں، پہلی والی کے ساتھ ان کا کوئی دو کے ساتھ تعلق نہیں۔ جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ پہلے شوہر کی ایک یا دو طلاقوں کو منہدم نہیں کرتا، وہ باقی رہتی ہیں، البتہ تین اگر پہلے شوہر نے دے دی ہیں تو اس کو نیا شوہر منہدم اور کالعدم کرتا ہے، اور اس صورت میں پھر اگر عورت نئے شوہر سے واپس پہلے شوہر کے پاس آتی ہے تو اس صورت کے اندر گویا کہ تین طلاقیں لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر ایک یا دو دی ہیں تو اس صورت میں دوسرا شوہر پہلے شوہر کی ان دو طلاقوں کو ختم نہیں کرتا، وہ باقی رہتی ہیں۔ اب جب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو ان دو کو بھی جمع کریں گے، اس کے بعد اس پہلے شوہر کے پاس ایک ہی طلاق کا اختیار ہوگا۔ اب اس متن کے مسئلے کے اندر تو بظاہر کوئی ثمرہ اختلاف نکلتا نہیں ہے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس میں تین طلاقیں ہوں گی، کیونکہ دو پہلے دی ہوئی ہیں، ایک ابھی ہو جائے گی، اور شیخین کے نزدیک ویسے بھی تین کا حق ملا تھا، اور تین کی تین دخول دار کے ساتھ معلق ہونے کی وجہ سے واقع ہو جائیں گی، کیونکہ محل باقی تھا۔
تو لہٰذا جب محل باقی ہے، کیونکہ 2 طلاقیں منجز دی ہیں نا، تو ابھی تک 1 طلاق کا اختیار تھا کہ وہ جا کر دوسرے شوہر سے نکاح کر کے آئی تھی، تو لہٰذا ابھی تک محل باقی تھا، تو لہٰذا دخول دار جب نئی ملکیت میں پایا گیا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو ثمرہ اختلاف یہاں پہ نہیں، ثمرہ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب شوہر نے یہ 1 طلاق معلق کی ہو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے 1 طلاق ہے، اس کے بعد پھر 2 طلاقیں منجز دے دی، عورت دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، وہاں سے واپس آئی، تو اب پہلے شوہر کے پاس آئی اور پھر گھر میں داخل ہوگی۔ جب گھر میں داخل ہوگی تو شیخین فرمائیں گے کہ چونکہ جو اس نے 2 طلاقیں پہلے دی ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں، اب نئی 3 طلاقیں لے کر یہ عورت آئی ہے اس پہلے شوہر کے پاس، تو لہٰذا دخول دار کے ساتھ یہ حرمت مغلظہ اس کو نہیں ہوگی، لہٰذا 1 ہی طلاق معلق کی ہوئی ہے، تو لہٰذا 1 ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار اس شوہر کو ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ 2 طلاقیں ختم نہیں ہوئی، یہ بھی باقی ہیں، دوسرے شوہر نے اس پہلے شوہر کی ان 2 طلاقوں کو ختم نہیں کیا، جب نہیں کیا تو لہٰذا 2 یہ ہوگی اور 1 دخول دار کے ساتھ معلق ہوگی، تو کل ملا کر 3 ہو جائیں گی۔ تو یہ ثمرہ اختلاف وہاں پر نکلے گا۔ اب دلائل دیکھیں، وہ قول ظفر رحمہ اللہ، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وَأَصْلُهُ، اب اس مسئلے کی اصل دیکھتے ہیں کہ ان الزوج الثانیہ یہدم ما دون الثلاث عندہما، کہ شوہر ثانی جو ہے وہ 3 سے کم طلاقوں کو بھی منہدم ختم کر سکتا ہے شیخین کے نزدیک۔ فتعود الیہ بالثلاث، بس 2 طلاقیں اگر پہلے دی تھیں شوہر نے یا 1 طلاق دی تھی، واپس جب دوسرے شوہر سے واپس آئے گی تو 3 طلاقیں لے کر آئے گی۔ اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یہدم ما دون الثلاث، 3 سے کم کو دوسرا شوہر ختم نہیں کرتا، ہاں 3 کو ختم کرتا ہے۔ لہذا اگر 2 طلاقیں دی ہیں پہلے شوہر نے تو دوسرے شوہر سے واپس آئے گی تو وہ 2 طلاقیں بھی ساتھ ساتھ شمار ہوں گی، اور پہلے شوہر کو صرف 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ فتعود الیہ بما بقیہ، بقیہ جو طلاقیں رہتی ہیں انہی کے ساتھ وہ پہلے شوہر کے ساتھ واپس آئے گی، اور اس کو ہم بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بعد سے مراد یعنی آگے ایک فصل آ رہی ہے جی فیما تحل بہ المطلقہ، یعنی ان صورتوں میں جن اور صورتوں میں مطلقہ عورت حلال ہوتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ فصل کے آخر میں یہ ذکر آئے گا۔ وَإِن قَالَ لَهَا إِن دَخَلْتِ الدَّارَ، اب اسی مسئلے کے اندر دیکھیں، اس میں ادھر تو 2 طلاقیں منجز دی تھی نا، تو یہاں پر کیا کہتا ہے، پہلے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے 3 طلاقیں، ثم قال انت طالق ثلاثا، پھر منجز یعنی فوری طور پر واقع ہونے والی طلاق بھی 3 دے دی۔ جب 3 دے دیے اس کے بعد فتزوجت غیرہ، دوسرے شوہر سے نکاح کر دیا، ودخل بها، اور دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ بستری کر لی، ثم رجعت الى الاول، پھر پہلے کے ساتھ واپس لوٹ کر آئی، فدخلت الدار، تو پھر گھر میں داخل ہو گئی، لم یقع شیء، اس صورت کے اندر کچھ بھی اس عورت کے اوپر اب نیا واقعہ نہیں ہوگا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ البتہ یہاں فرماتے ہیں کہ یقع الثلاث، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لأن الجزاء ثلاث مطلق، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جزا ہے نا انت طالق ثلاثا، یہ 3 مطلق طلاقیں ہیں، یہ نہیں کہ اس ملکیت کی 3 طلاقیں ہوں یا اگلی ملکیت کی 3 طلاقیں ہوں، بلکہ مطلقاً 3 طلاقیں، لہٰذا مطلقاً 3 طلاقیں تو اگرچہ نئے شوہر سے واپس بھی آ گئی ہے تو وہی مطلقاً 3 طلاقیں معلق ہیں، جب گھر میں داخل ہوگی تو اب بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لإطلاق اللفظ، لفظ مطلق ہے، وقد بقی احتمال وقوعها، اور ان 3 طلاقوں کے وقوع کا احتمال بھی باقی ہے۔ احتمال یہ کہ گویا کہ اب اسی پہلے شوہر نے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور اس صورت میں گویا کہ وہی پہلے والی شرط ابھی تک باقی ہے، فتبقى الیمین، پس یہ قسم ابھی تک باقی ہے۔ جب قسم باقی ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو لہٰذا جب گھر میں داخل ہوگی تو واقع ہو جائے گی۔ احناف فرماتے ہیں ان الجزاء طلقات هذا الملک، یہ جو جزا ہے نا انت طالق ثلاثا، یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ اسی ملکیت کی 3 طلاقیں ہیں۔ یہ ابھی جو نکاح ہوا ہے اور اس دوران جو اس نے شرط کو معلق کیا ہے، طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے، اس کی جو 3 طلاقیں ہیں نا یہی مراد ہے، دوسری کوئی مطلقاً کسی دوسرے کی نہیں مراد۔ لأنها هي المانعہ، دلیل یہ ہے کہ یہی 3 طلاقیں ہی تو عورت کو دخول دار سے منع کریں گی نا، کہ شوہر نے مجھے میری طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کر دیا ہے، لہذا اب مجھے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، تو یہ 3 طلاقیں ہیں جس کی وجہ سے یہ عورت رکے گی، کوئی دوسری تو نہیں ہے نا۔ لأن الظاہر عدم ما يحدث،
کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جو کچھ ابھی ذکر کیا ہے کہ دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے گی، پھر وہاں سے واپس آئے گی اور پھر آ کر پہلے شوہر کے پاس نکاح دوبارہ کرے گی، یہ جتنا بھی یحدث یعنی ابھی حادث ہونے والا جو احوال ہیں، یہ ظاہر یہ ہے کہ یہ نہیں ہوں گے. یعنی فی الحال تو موجودہ وقت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو یار لہٰذا ان طلاقوں کی طرف ہم کیوں لے جائیں کہ بھئی مطلقاً 3 طلاقیں ہیں، بلکہ یہی اسی ملکیت کی 3 طلاقیں مراد ہیں. والیمین توقد للمنع او الحمل، قسم کھائی جاتی ہے کسی کام سے رکنے کے لیے یا اس کام کو کرنے کے لیے. مثلا اگر کوئی بندہ کہتے ہے کہ میں اس کام کو ضرور بے ضرور کروں گا، تو پھر قسم کو پورا کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کے اوپر ابھارنے کے لیے وہ قسم ہوتی ہے. اور اگر کسی کام کو نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو اس کام سے بچنے اور رکنے کے لیے وہ قسم ہوتی ہے. تو قسم ہوتی ہے اس کام کے لیے. اور یہاں پر یہی 3 طلاقیں جو اس ملکیت کے ہیں، یہی 3 طلاقیں ہی اس کو دخول دار سے روکیں گی. اسی لیے تو یہ قسم کھائی گئی ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہونا، اگر ہوگی تو 3 طلاقیں. تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ مطلقاً 3 طلاقیں نہیں، بلکہ اسی ملک نکاح کے اندر کی 3 طلاقیں ہیں. جب وہ 3 طلاقیں تھیں اور ان 3 طلاقوں کو معلق کیا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ اس نے جب 3 طلاقوں کو ساتھ منجز کر دیا، تو وہ پہلے کا جو محال تھا وہ ختم ہو گیا. وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ، پس جب جزا انت طالق ثلاثاً، یہ وہی 3 طلاقیں ہیں جن کو ابھی یہ ذکر ہم نے کر دیا. وَقَدْ فَاتَ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ، اور 3 طلاقیں منجز فوری واقع ہونے والی دینے کی وجہ سے وہ محل وہ جزا فوت ہو گئی ہے. بتنجیز الثلاث المبتل للمحلیت، اور وہ جزا فوت ہو چکی ہے 3 طلاقیں منجز دینے کی وجہ سے، ایسی 3 طلاقیں منجز جو محلیت کو باطل کرنے والی ہیں، تو لہٰذا ان کی وجہ سے محل ہی فوت ہو گیا. فلا تبغ الیمین، لہٰذا قسم ہی ختم ہو گئی. جب قسم ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد جب نیا نکاح کر کے واپس آئے گی تو وہ پہلے والی قسم جو ہے وہ محل کے ختم ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. اب اگر وہ گھر میں داخل بھی ہوتی ہے تو کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا. بخلاف ما اذا ابانہا، بخلاف اس پہلے مسئلے کے کہ جس میں اس نے اس کو صرف طلاق بائن دی ہے، 2 یا 1 طلاق بائن دی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی. اس صورت میں چونکہ محل باقی ہے، لأن الجزاء باق، وہاں پر جزا باقی ہے انت طالق ثلاثا کی وجہ سے جزا باقی ہے. کیوں؟ لبقاء محل ہی، محل باقی ہے اس کا، کیونکہ ابھی وہاں پر مغلظہ نہیں ہوئی تھی یہ عورت کہ اس دوران وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے، اور یہاں پر تو مغلظہ ہو کر دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے. اس وجہ سے اس دونوں مسئلوں میں یہ فرق ہو جائے گا. تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیخین کے نزدیک شوہر ثانی وہ شوہر اول کی 1 2 3 ہر قسم کی طلاق کو منعدم کر دیتا ہے، جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 سے کم کو نہیں کرتا، 3 کو کرتا ہے. اور راجح اور مفتبی قول یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ 3 طلاقیں اگر پہلے شوہر نے دی ہیں تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ پہلے شوہر کی 3 طلاقیں ختم ہو جائیں گی، اب نئی سے 3 ملیں گی. لیکن اگر پہلے شوہر نے 2 طلاقیں دی تھیں یا 1 دی تھی اور اس کے بعد عورت دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے، تو دوسرے شوہر ان 2 طلاقوں کو یا 1 طلاق کو ختم نہیں کرے گا، پہلے شوہر کے پاس آئندہ اس کے بعد باقی رہنے والی طلاقوں کا حق ہوگا. تو یہ راجح قول ہے اس میں. وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کے اوپر طلاق کو معلق کر دیا، کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ ہم بستری کروں تو تجھے 3 طلاق. اب جماع کہتے ہیں ادخال الفرج فی الفرج، فرج کے اندر فرج کو یعنی شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا. یاد رکھیں داخل کرنے کے اندر یہ فعل ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی امتداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں چاہتا، بس دخول آنن فانن میں بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر امتداد نہیں ہے. یہ ایک تمیدی بات ہے جو ابھی آپ کو کام آئے گی. لہٰذا جب کہا کہ میں آپ کے ساتھ اگر ہم بستری کروں تو آپ کو 3 طلاق، پھر اس نے جماع کر دیا عورت کے ساتھ، جماع کر دیا. فلما التقى الختانان، جو ہی شرمگاہیں آپس میں مل گئیں، شرمگاہ آپس میں مل گئیں اور ادخال الفرج فی الفرج ہو گیا، تو لہٰذا جماع پایا گیا. جب پایا گیا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وَإِن لَبِثَ سَاعَةً، پھر آگے مہر کا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ اب مہر لازم ہو یا نہ ہو، یا اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہے کہ 3 ادخال ہوتے ہی 3 طلاقیں تو ہوگی، اس کے بعد جو اب ہم بستری کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم زنا شمار کریں یا نہ کریں. اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہے. فرماتے کہ اگر وہ تھوڑی دیر تک اندر ٹھہرائے رکھا اس نے، یعنی فرج میں داخل ہی ہے، مرد کی فرج یعنی مرد کی کا اعلی تناسل عورت کی فرج کے اندر ٹھہر گیا،
تھوڑی دیر کے لیے لذت اور شہوت حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے انسان ہے کہ وہ اندر ٹھہر جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے لم یجب علیہ المہر، صرف وہاں ٹھہرے رہنے سے، لبس سے مہر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ پہلے والا ہی جو جمع ہے وہی ہے، اب نیا مہر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، اور وہاں پہ اندر ٹھہرے رہنے کو ہم کوئی نئی وتی یا ہم بستری شمار نہیں کریں گے۔ وَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ، اب اگر اس نے ایک دفعہ علیہ تناصر کو باہر نکالا پھر داخل کیا، تو اب یہ دوبارہ ادخال الفرج فی الفرج کی وجہ سے ایک نیا جمع پایا گیا، نئی ہم بستری پائے گی، تو اس صورت میں وجب علیہ المہر، وہ مہر جو عقر کی شکل میں ہوتا ہے، جو کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے یا اپنی باندی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے، جو غیر کی باندی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے جو عقر لازم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں وتی بشبہ کی وجہ سے عورت کا کی بزہ سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مہر لازم ہوتا ہے اس کو عقر کہتے ہیں، تو یہ وہ عقر ہے، تو کہتے ہیں وہ لازم ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ، اسی طریقے سے جب اپنی باندی کو کہا اِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، اگر میں تیرے ساتھ ہم بستری کروں تو تو آزاد ہے۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب ایک دفعہ جمع کر دیا اور التقاء خطنین ہو گیا تو وہ آزاد ہو جائے گی، اس کے بعد اگر تھوڑی دیر تک ٹھہرا رہا تو کوئی بھی عقر وغیرہ لازم نہیں ہوگا، اگر ایک دفعہ نکال کر پھر داخل کر دیا تو پھر عقر بھی لازم ہو جائے گا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ انہ اوجب المہر فی الفصل الاول ایضا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلی صورت کے اندر بھی مہر کو لازم کیا ہے۔ وہ پہلی صورت کیا ہے کہ ادخال الفرج پھر فرج ہو جانے کے بعد جو لبس ہے وہاں پر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ جو ٹھہرا رہا ہے، اس ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی مہر، نیا مہر لازم ہو جائے گا، اور یہ ایک نئی ہم بستری اس کو ہم شمار کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوجود الجماع بالدوام علیہ، یعنی پہلے جماع کے اوپر جو دوام ہے اس کو ہم نئے جماع کے اوپر محمول کریں گے، گوئے کہ نیا جمع ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ٹھہرا رہنا بھی۔ الا انہ لا یجب علی الحد، پھر اشکال ہو گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر کہ جب وہاں پہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، یعنی اندر دخول ہی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے پھر آپ نیا جمع شمار کرتے ہو، تو پھر تو گوئے کہ طلاق ہو جانے کے بعد یہ تو زنا ہوا، پھر تو حد بھی ہونی چاہیے۔ فرماتے کہ لا یجب علی الحد، حد لازم نہیں ہوگی اس طرح دائمی اندر یعنی ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، للاتحاد، کیونکہ مجلس متحد ہے، اسی مجلس کے اندر جو پہلے جمع کیا وہ حلال تھا، اور اسی مجلس کے اندر ابھی جو متصل جمع ہے اس کو اگر ہم حرام کر کے لازم کریں گے اس کے اوپر حد، تو یہ ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ وجہ ظاہر روایت کی وجہ کہ صرف ٹھہرے رہنے کی وجہ سے نیا جمع شمار نہیں ہوگا، اس کی دلیل یہ کہ ان الجماع ادخال الفرج فی الفرج، جماع کہتے ہیں فرج کا فرج میں داخل کرنا، وہ جب ایک دفعہ دخول ہو گیا اور بعد میں نیا دخول نہیں پایا گیا تو وہ پہلے والا ہی شمار ہوگا۔ ولا دوام للادخال، اور دوام ادخال کو نہیں ہوتا، نہیں داخل کرنے کا جو فعل ہے وہ اتنا ممتد فعل نہیں ہے، بس داخل کر دیا، اس میں کوئی دوام نہیں ہے۔ آگے جو اندر لبس ہے وہ تو دخول کی حالت کے اندر ہے، نیا ادخال یعنی نکال کر دوبارہ داخل کرنا تو نہیں پایا گیا، بخلاف ما اذا اخرج ثم اولج، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ باہر نکال کر پھر داخل کرے تو ایک نیا جمع ہم اس کو شمار کریں گے، کیونکہ ادخال الفرج فی الفرج ہوگی، لانه وجد الادخال بعد الطلاق، کیونکہ یہ پھر طلاق کے بعد ایک نیا ادخال پایا گیا، نیا جمع پایا گیا۔ الا ان الحد لا يجب لشبهة الاتحاد، لیکن حد پھر بھی اس صورت میں نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ داخل کرنے کی وجہ سے بھی، کیونکہ لشبهة الاتحاد، کہ مجلس متحد ہے تو اس وجہ سے اس شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ بالنظر الی المجلس، مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے، مقصود، اور مقصود کیا تھی؟ شہوت کو پورا کرنا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے، تو ابھی اسی سے حلال شہوت بھی اس نے پوری کی ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع ہوگی، جس کے اوپر اس نے طلاق معلق کی ہوئی تھی، اور ابھی ساتھ ہی اس نے دوبارہ گوئے کہ دخول کر دی، تو اس شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ، جب حد لازم نہیں ہے تو وجب العقر، عقر لازم ہوگا، یعنی یہ دوسری مرتبہ یعنی نکال کر داخل کرنے کی صورت میں، کیونکہ اذا الوطء لا يخلو عن احدهما، کیونکہ جو ہم بستری ہوتی ہے کسی بھی عورت کے ساتھ، دو باتوں میں سے کسی ایک بات سے خالی نہیں ہوتی، یا تو حد لگتی ہے یا یہ کہ حد نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے مار یا عقر لازم ہوتا ہے۔ ولو كان الطلاق رجعيا، اگر طلاق رجعی ہو، اس طرح کہا ہو کہ انت اذا جامعتك انت طالق واحدة، کہ اگر تیرے ساتھ میں ہم بستری کروں تو تجھے ایک رجعی طلاق ہے، تو اس صورت میں جب اس نے ایک دفعہ دخول کر دیا
تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو اصل یہ ہے کہ دخول کے بعد اندر کچھ دیر لگانے کی وجہ سے بھی ایک گوئے کہ نیا جمع شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں یسیر و مراجعان باللباس عند ابی یوسف، امام یوسف اللہ کے نزدیک اندر تھوڑی دیر تک ٹھہرے رکھنے کی یا اندر برقرار رکھنے کی صورت میں بھی یہ رجوع کرنے والا شمار ہوگا، گوئے کہ اس نے نیا جمع کر دیا پہلی ہم بستری کے بعد اور یہ رجوع ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ اس کی بیوی بن گئی ہے۔ سوائے امام محمد رحمہ اللہ کے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس وجہ سے تو نہیں ہوا اندر ٹھہرنے کی وجہ سے، لیکن لوجود المساس، مساس یعنی عورت کو چھونے کی وجہ سے تو بہرحال رجوع ہو گیا ہے۔ اندر ٹھہرے رکھنے کی وجہ سے یعنی اعلی تناسل فرج کے اندر ہی برقرار رکھا کچھ دیر کے لیے، تو اس کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو نیا جمع شمار نہیں ہوتا، لیکن البتہ یہاں پہ عورت کے ساتھ اس کا یعنی جسم ملا ہوا تو ہے نا، تو گویا کہ چھونے کی وجہ سے یہ ایک رجوع شمار ہو جائے گا، اور چونکہ طلاق رجعی ہے تو لہٰذا یہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ ولو نزع ثم اولج، اور اگر اس نے اعلی تناسل باہر نکالا پھر فرج میں داخل کر دیا، سارا مراجعان بالاجماع، اس صورت میں تو بالاجماع وہ رجوع کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ ایک نیا جمع پایا گیا لوجود الجماع۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کرنے کے بعد یعنی ایک دفعہ فرج میں اعلی تناسل داخل کرنے کے بعد اگر تھوڑی دیر تک وہ وہیں پہ شوہر اس کے ساتھ ٹھہرا رہا اور باہر نہیں نکالا تو یہ ایک نیا جمع شمار ہوگا، لہذا اس کی وجہ سے مہر بھی لازم ہوگا، اگر طلاق رجعی تو رجوع بھی ہوگا۔ جبکہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جمع کہتے ہیں ادخال الفرجی فی الفرج، اور ادخال کو کوئی کسی قسم کا دوام نہیں ہوتا، اور جہاں پر کسی فعل کو دوام ہونا تو اس کو ہم ایک نیا فعل شمار کرتے ہیں، ابتدائی فعل شمار کرتے ہیں، جبکہ ادخال کو یعنی داخل کرنے کا جو فعل ہے اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ جب دوام نہیں ہے تو یہ وہاں پہ اندر ٹھہرے رکھنا یا اس فعل کے اوپر جو دوام کرنا ہے اس کو ہم نیا فعل شمار نہیں کریں گے۔ جب نہیں کریں گے تو لہٰذا ہم اس بات پر اس کو محمول کریں گے کہ جب تک کہ وہ اندر دوام ہے اس فعل کے اوپر تو ہم کہیں گے کہ یہ پہلے والا فعل ہے۔ تو یہ پوری بحث کا خلاصہ ہو گیا، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جب تک دوبارہ باہر نکال کر اندر داخل نہیں کرے گا تو نئی ہم بستری یا نیا جمع شمار نہیں ہوگا۔ اسی کے اوپر پھر یہ مسئلہ ہے کہ رجوع بھی ثابت نہیں ہوگا، البتہ ہاں یہاں پر رجوع اس وجہ سے ثابت ہوگا کہ مس پایا گیا، عورت کو چھونا پایا گیا، تو اس صورت میں اگرچہ اس نے اعلی تناسل کو باہر نہیں نکالا لیکن اندر ٹھہرے رہنے کی وجہ سے یہ عورت کے ساتھ چھونا پایا گیا، اس وجہ سے رجوع ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب الایمان کی پہلی گویا کہ ایک فصل تھی اور ابتدائی مسائل تھے جو مکمل ہوئے، جس کا تعلق تعلیق طلاق کے ساتھ تھا، یعنی طلاق کو معلق کرنے کے مسائل کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔